الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ ولو کرہ المشرکون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج محرم کی 3 تاریخ ہیں اور ابھی 2 روز پہلے یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یاد منائی گئی۔ ہمارے ملک میں جگہ جگہ آپ کو بینر نظر آئے حضرت عمر کو سلام پیش کرتے ہوئے، اور مزید 10 دن پہلے 20 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور اس کی بھی یاد ملک میں منائی گئی، اور آپ کو حضرت عثمان کو سلام پیش کرنے کے بینر بھی شہر میں دکھائی دیے جا بجا۔ اور ابھی 10 دن بعد ابھی 1 ہفتے کے بعد 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی برسی شہادت کا یاد منائی جائے گی بڑے زور شور کے ساتھ۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سارا سلسلہ ہے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے، پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور درمیان میں اور بہت سے انبیاء تشریف لائے۔ اسے ابھی جو میں نے آپ کو آیت سنائی اس میں یوں بیان کیا گیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، منہوں سے بجھا دیں، یعنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی تشریف آوری ہو، اس میں بھی کفار کا بہت زیادہ ریزسٹنس سامنے آیا اور انہوں نے بالکل حضرت نوح علیہ السلام کو کارنر کر دیا سرداروں نے۔ آخر ان کو ان کے حق میں بد دعا کرنی پڑی اور پھر ان پر عذاب آیا۔ یہی معاملہ حضرت ہود کا ہوا، پھر حضرت صالح کا ہوا، پھر قوم لوط کا ہوا، پھر قوم شعیب کا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑی اہم شخصیت ہیں تاریخ انسانی کی، تاریخ انبیاء کی بھی اہم شخصیت ہیں کہ ایک بہت جلیل القدر پیغمبر ہے۔ قرآن مجید میں ان کے تذکرے کو میکسیمم سپیس دی گئی ہے۔ لگ بھگ 3 پارے جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 بعثتوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ان کی پہلی بعثت فرعون اور آل فرعون کی طرف تھی، اور ان کی دوسری بعثت بنی اسرائیل کی طرف تھی۔ فرعون کی طرف ان کے بھیجے جانے کا مقصد بنی اسرائیل کو آزاد کرانا تھا، لہذا پہلی ہی نشست میں، پہلی ہی ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں اپنا تعارف کروایا کہ میں اور میرا بھائی ہارون انا رسول ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور پہلی ہی نشست میں اس سے یہ تقاضا کیا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ ہم انہیں لے جائیں۔ لیکن وہی ہوا کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے۔ فرعون نے الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر تشدد شروع کر دیا،
اور آخر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے ذریعے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فتح عطا فرمایا، آزادی عطا فرمائی، یعنی فرعون اور آل فرعون کو ڈبو دیا اور بنی اسرائیل کو آزادی دلا دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری بعثت سامنے آ گئی۔ پہلی بعثت کا کام تو مکمل ہو گیا، جو پرپس تھا وہ اچیو ہو گیا، جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہو گیا، لیکن اب ان کی ایک ہی بعثت باقی رہ گئی، اور وہ کیا تھی؟ رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول تھے۔ اس مقام پر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مہربانیاں فرمائیں۔ انہیں دھوپ لگی تو سایہ کر دیا بادل کا، پیاس لگی تو 12 چشمے جاری کر دیے، بھوک لگی تو من و سلوہ نازل فرما دیا۔ اعلیٰ حد القیاس، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا انہوں نے تقاضا کیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے ذریعے سے انہیں عطا نہ کی ہو۔ لیکن وہ بڑی ناشکری قوم تھی، انہوں نے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اویل بھی کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کوہ طور پر بلایا اور انہیں تورات عطا فرمائی۔ تورات ایک شریعت تھی، ایک پورا وے آف لائف تھا، نظام زندگی تھا، اور ان سے تقاضا کیا کہ تم اس دین کو قائم کرو اور اس کے احکام کو وہاں پر نافذ کرو۔ لیکن یہاں نہیں، صحرا میں نہیں، ایک سیٹلڈ معاشرے کے اندر، یعنی اپنا پرانا ہوم لینڈ فتح کرو اور پھر وہاں پر تورات کے ان احکام کو نافذ کرو۔ اور بنی اسرائیل سے یہ تقاضا کیا جاتا رہا، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں تک کہ تم تورات و انجیل کو قائم کرو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، یعنی بنی اسرائیل نے، حضرت موسیٰ کے کہنے پر لڑنے سے انکار کر دیا اور بہت ہی بھونڈا انداز اختیار کیا، بہت مایوس کن، کہ حضرت موسیٰ سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ آپ اپنے رب کو ساتھ لے کر چلے جائیں اور آپ وہاں پر جنگ کریں اور شہر کو فتح کریں، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دیجیے گا، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، سوری وی کانٹ ڈو۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ مایوس ہوئے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مایوس کن جواب، تو نتیجہ وہی نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے حد مایوس ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، کہ اللہ ہمارے، یعنی میرے و ہارون اور اس قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ تو پھر اسی صحرا میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہوا، وصال ہوا، اور حضرت ہارون کا بھی وصال اسی صحرا کے اندر ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے یوشع بن نون، جو نبی بھی بنے۔ پھر ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اللہ کے راستے میں جنگ کی، جہاد کیا اور فلسطین کو فتح کیا، اور پھر وہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم کی۔ پھر وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہی وہ سنہری دور ہے کہ جس میں پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومتیں بھی قائم ہوئی، اور بنی اسرائیل ہی کے اس دور میں اگرچہ ان کو جوتے بھی پڑتے رہے، اور 2 مرتبہ ان کی سلطنت جو ہے اس کو تاخت و تاراج بھی کیا گیا، اور کئی لاکھ یہودی غلام بنا کر بھی لے جائے گئے، مسجد اقصیٰ کی اینٹ سے اینٹ بھی بجائی گئی، لیکن بہرحال ایک دور ہے کہ جس میں ان کے زوال کے ادوار بھی ہیں اور ان کے عروج بھی ہیں، اور ان کی عروج کا اصل دور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنتیں ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تورات، انجیل شریف، زبور شریف پڑھتے تھے، وہ زبور حمد کے ترانوں پر مشتمل تھی، اور وہ بڑی سریلی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، تو جب اپنی اس سریلی آواز میں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے جو زبور میں آئی ہے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آتے تھے اور گاتے تھے۔
پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں، جانوروں، یہاں تک کہ چیونٹیاں تک کی بولیاں جو ہیں وہ سکھائی سمجھائی تھیں، ان سے بھی وہ کمیونیکیٹ کر سکتے تھے۔ جنات پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی تھی، تو ایک بہت زبردست حکومت تھی جو اللہ نے ان کو عطا کی۔ لیکن بہرحال زوال آتے 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 پھر سب کچھ ختم ہو گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہوئی ہے تو ایک ان کا زوال کی انتہا جو تھی وہ گزر چکی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت قرآن مجید نے یہی بیان کی ہے کہ وہ لنک تھے حضرت موسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ قرآن مجید میں ان کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، اور خوشخبری دیتے ہوئے ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام احمد ہوگا۔ اس کے بعد بھی پھر بنی اسرائیل پر ایک زوال کا دور آیا ہے کہ پھر جو رومن ٹائٹس رومی کا حملہ جو ہوا ہے وہ اس کے بعد 70 عیسوی میں ہوا ہے۔ اس میں بھی پھر ان کے کئی لاکھ غلام بنائے گئے، مسجد اقصیٰ کو تاخت و تاراج کیا گیا، یہ سب کچھ بھی وہاں پر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، ابو طالب کی پروٹیکشن میں، بنو ہاشم کی پروٹیکشن میں۔ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کا انتقال ہوا، اور بنو ہاشم کا سربراہ ابو لہب بن گیا، جو پہلے روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس نے آتے ہی 2 ہفتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ کی ضرورت پیش آئی کہ اب مجھے کوئی پناہ دے تو میں مکے میں رہ سکتا ہوں، لیکن آپ نے 2-3 سرداروں سے تقاضا کیا لیکن انہوں نے پناہ نہیں دی۔ پھر آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں ایک دن میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ واپس آئے تو آپ کو ایک مشرک کی پناہ لے کر، مطعم بن عدی نام تھا اس کا، اس کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہونا پڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 سال اور دیے مکہ مکرمہ میں قیام کے، یعنی مطعم بن عدی کی پناہ میں آپ نے 3 سال مزید گزارے۔ اسی اثناء میں حج کے ایام میں سن 11 ہجری کے 11 نبوی کے حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یثرب سے آئے ہوئے 6 افراد سے ہوئی، وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے اور آپ سے ایک بیعت کی کہ ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، جھوٹا بہتان نہیں باندھیں گے، اور اچھی باتوں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور ساتھ وہ تقاضا کر کے حضرت مصعب بن عمیر کو لے گئے کہ ہمیں کوئی معلم دیجیے جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن مجید پڑھاتا رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی محنت کے نتیجے میں زمین ایسی ہموار ہوئی کہ اگلے سال 75 افراد آئے، جن میں 3 عورتیں بھی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت زبردست پیشکش لے کے آئے کہ اللہ کے رسول آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، آپ کو متبنہ بناتے ہیں، اور جیسے ہم اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی، افراد کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی آپ کی بھی ہم حفاظت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش قبول کی، اور ساتھ ہی آپ نے انہیں آرگنائز کیا اور ان سے ایک اور بیعت لی۔ 12 نقیب مقرر کر دیے کہ تم ان کا حکم مانو گے، اور ان کے تھرو جو بھی میرا حکم تمہیں پہنچے گا تم اس کی اطاعت کرو گے، اور اصل میں ان کا حکم مانو گے، خواہ مشکل ہو، خواہ آسانی ہو، خواہ تمہیں محسوس ہو، تمہارا موڈ ہو یا نہ ہو، خواہ تمہیں محسوس ہو کہ تم پر دوسروں کو بلا وجہ ترجیح دی گئی ہے، تمہارا حق تھا تم نقیب بنتے، ذمہ دار بنتے، لیکن
میں کسی اور کو بنا دیتا ہوں، تمہاری فیلنگ اپنی جگہ پر رہے گی لیکن اس کے باوجود تم ان کی اطاعت کرو گے، جو فیصلے ہیں ان میں ان سے جھگڑا نہیں کرو گے، اپنی رائے دو گے دیانتداری کے ساتھ اور ٹھوک بجا کر، لیکن حق بات کہو گے لیکن اطاعت کرو گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 13ویں سال کے ذوالحج میں یہ بیعت ہوئی ہے، اور اس کے 2 ماہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں ہجرت فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلے 6 ماہ میں اندرونی جو بھی ٹھیک ٹھاک کرنا ہوتا ہے ماحول کو، اس کو ٹھیک کیا، مسجد نبوی بنائی، مسلمانوں کے درمیان مواخات بھائی چارہ قائم کیا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، اور یہودیوں کے 3 قبائل جو مدینہ منورہ میں آباد تھے ان کے ساتھ دوستی کا، الائنس کا ایک معاہدہ کیا، پیسفل کو ایگزسٹنس کا، کہ مدینہ کے رہنے والے تمام قبائل اندرونی طور پر آزاد ہوں گے، اٹونومس ہوں گے، انڈیپینڈنٹ ہوں گے، البتہ آپس کے معاملات جو قبائل ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں گے، اور فائنل فیصلہ اگر وہ آپس میں پیچ اپ نہ کر سکیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر قدم نکالا، ان دا سینس کہ آپ نے 1 سال میں یعنی رمضان سن 1 ہجری سے لے کر شوال سن 2 ہجری تک آپ نے 8 فوجی مہمیں روانہ فرمائیں، جس کا مقصد قریش کو یہ بتانا تھا کہ میں زندہ ہوں، میں تمہاری شارک پہ ہاتھ ڈال سکتا ہوں، تمہاری تجارتی شاہراہیں میرے دائیں بائیں سے گزرتی ہیں، مدینہ کے دائیں بائیں سے شام جانے والی، تو میں تمہارے راستے کاٹ سکتا ہوں، اور یہ بھی پیغام دیا کہ میں عرب کے مختلف قبائل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا کر ان سے دوستی کر کے تمہیں سیاسی طور پر بھی الگ تھلگ کر سکتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقدام بہت دور رس تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدبرانہ صلاحیت کا شاہکار تھے۔ بڑے بڑے مورخین جو ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے کے باوجود، بعض دوسرے پہلوؤں سے آپ پر تنقید کرنے کے باوجود، وہ آپ کی اس ذہانت کا انکار نہیں کر سکے۔ اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا، ٹھیک 13 ماہ کے بعد غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اگلے سال غزوہ احد میں اولاً فتح تو عطا فرمائی مسلمانوں ہی کو، لیکن ایک انڈسپلن جو ہو گیا مسلمانوں سے، اس کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے، آپ کے چہرہ مبارک کی ہڈی ٹوٹی، آپ کے چہرے سے خون کا فوارہ چھوٹا، آپ کا دندانہ مبارک شہید ہوا، یہ سب کچھ ہوا۔ اگلے سال یعنی 4 ہجری میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، البتہ چھوٹی چھوٹی مہمیں بے شمار ہیں۔ آپ سیرت کی کتاب پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آن ایوریج 10-15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی مہم ہے، کوئی نہ کوئی جنگ ہے، کوئی نہ کوئی لڑائی ہے۔ اس سے اگلے سال غزوہ خندق ہوا۔ یہ غزوہ خندق کا سال جو ہے وہ 5 ہجری ہے، اور سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری میں عمرہ قضا آپ نے عمرہ ادا فرمایا جو صلح حدیبیہ کے نتیجے میں رہ گیا تھا، اور اگلے سال یعنی 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اللہ کا دین غالب کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بالفعل ہوا کیا؟ ہر شخص کو اس کی دہلیز پر انصاف ملنا شروع ہو گیا۔ وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کریں گے، اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہوں۔ یہ بڑا بنیادی تقاضا ہے اسلام کے قائم ہونے کا۔ نماز کا نظام قائم ہوتا ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم ہوتا ہے، اور عدل قائم ہوتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی مکہ مکرمہ پر، پھر جو ارد گرد کے قبائل تھے ان کے ساتھ مختلف مہمیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں، لیکن آپ کے وصال سے پہلے پورے عرب پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ عطا فرما دیا اور اللہ کا دین وہاں پر قائم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر اللہ کے اور اس کے دین کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے سمجھا کہ یہ شاید سارا کچھ صرف اللہ کے رسول کی ذاتی ذہانت اور اس کے نتیجے میں تھا، اب وہ چلے گئے تو اب مسلمانوں میں سے اور کون ہوگا جو اس کو سنبھالے گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس استقامت اور یعنی ٹف شخصیت ہونے کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ نتیجے کیا نکلا کہ تمام فتنے بھی فروغ ہو گئے، جو جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے وہ بھی ختم ہوئے۔ اس کے بعد جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے جنگ کی۔ پھر سلطنت روما سے ٹکر لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیش، ایک فوج تیار کی تھی، لیکن اس کی روانگی سے قبل آپ کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر کو تقریباً سب صحابہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، اس کو روک لیں آپ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی میری کوئی مجال نہیں ہے، میرا کوئی مقام نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں کہ اللہ کے رسول جس لشکر کو تیار کریں میں اس کو روانہ نہ کروں، لہذا لشکر جائے گا۔ تو وہ لشکر بھی روانہ ہوا بالفعل۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2 سال کا ہے، اور اس میں تقریباً سارا کا سارا جو دور خلافت تھا وہ فتنوں کو فروغ کرنے میں اور امن قائم کرنے میں صرف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی پلاننگ کی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے باقاعدہ۔ اس نے کس سے کیا کام لینا ہے، کتنا کام لینا ہے، وہ سب اس کی پلاننگ میں شامل ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص صلاحیت تھی کہ ایک بڑے سخت فیصلہ کرنے والے انسان تھے۔ یعنی عام طور پر تو مشہور ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت تھے، لیکن جہاں تک فیصلے کی ڈٹرمینیشن کا تعلق ہے تو شاید آپ کو تاریخ میں حضرت ابوبکر کا ثانی کوئی نہیں ملے گا۔ یعنی فیصلے پر ڈٹ جانا، جو بھی رائے صحیح محسوس ہوئی ہے نہیں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کا جملہ تھا بڑا خوبصورت، کیف افعل شیئا ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یہ ان کی کمٹمنٹ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسلام اپنی تمام تر محاسن کے ساتھ، یعنی وہ جو آبجیکٹیوز تھے جس کے لیے اللہ کے دین کو غالب کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جب امن قائم ہوتا ہے تبھی حاصل ہوتے ہیں۔ جنگ ہمیشہ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے، تو بارڈرز پر تو جنگ جاری رہی اور اسلام کی سرحدیں پھیلتی رہیں۔ مصر بھی زیر نگیں آ گیا، شام بھی زیر نگیں آ گیا، ایران بھی زیر نگیں آ گیا، آہستہ آہستہ آہستہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ حضرت ابوبکر نے ان کو ایک بڑا سموتھ گورنمنٹ عطا فرمائی، اور جب وہ صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے اپنے سکسیسر کی نامینیشن کے لیے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا خیال ہے، عمر ٹھیک نہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ بڑے سخت ہیں عمر۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کوئی بات نہیں، خلافت کا بوجھ آئے گا تو نرم ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات بھی ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت وہ تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ سنہری دور ہے۔ عدل و انصاف ہو، ویلفیئر کا نظام ہو، یا اسٹیٹ کرافٹ کی بنیاد رکھنا، یہ بڑے بڑے کمالات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پھر جو بنیادی انسانی اقدار ہیں
ان کو جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریکٹس کر کے دکھایا، اس میں بھی شاید ان کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ پہلے آدمی، آزادی رائے کیا چیز ہے؟ آج سیکولر ورلڈ میں آزادی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی راہ ہموار کرنا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزادی رائے کی جو معیار سیٹ کیا ہے، اس کے لیے وہ ایک واقعہ ہی کافی ہے کہ آپ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک بدو کہنے لگا کہ لا سمع ولا طاع، ہم آپ کی بات نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، خطبہ روک دیا، کوئی سپاہی نہیں آیا اس کو باہر نکالنے کے لیے، کسی نے اس کی قمیض پکڑ کر یا بازو پکڑ کر بٹھایا نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں آپ میری بات سننا اور ماننا نہیں چاہتے؟ تو اس نے کہا آپ نے کرتا جو پہنا ہے یہ تو مال غنیمت کی ان چادروں کا لگتا ہے جس کا ایک ٹکڑا مجھے بھی ملا تھا، اور مجھے جو ٹکڑا ملا اس سے میرا قمیض نہیں بنا۔ آپ تو ہیں بھی لمبے قد کے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے، معلوم ہوتا ہے آپ نے خیانت کی ہے اور اپنے لیے زیادہ کپڑا رکھا۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ بیٹا وضاحت کرو۔ بیٹے نے وضاحت کی کہ میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی ابا جی کو دیا۔ اب وہ بدو کہنے لگا الان نسمع و نطیع، اب ہم آپ کی بات سنیں اور مانیں گے۔ مسلمان افواج بارڈرز پر لڑ رہی تھی جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، اور ایک مسلمانوں کی فوج فلسطین کا محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا، شہر فتح نہیں ہوا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی فوج کو کسی جگہ ڈپلوائے کرنا یہ کتنا ایکسپینسو ہوتا ہے۔ قلعے کی فصیل کی دیوار کے اوپر سے عیسائی پادری نے کہا کہ ہماری کتابوں میں اس شہر کے فتح ہونے کا ذکر ہے، لیکن ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں ہے، تمہارے ہاتھوں نہیں ہے، تم وقت ضائع نہ کرو، تم یہ شہر فتح نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کے کمانڈر نے فوراً پہچانا یہ تو صفات حضرت عمر کی ہیں، امیر المومنین کی، تو ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ اپنے اسی پھٹے پرانے لباس میں پیوند لگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ایک خادم اور ایک سواری کے ساتھ آئے، اسی پر راستے کا ساز و سامان، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، خاص طور پر عرب کے صحراؤں میں سفر کرنا، پانی کی بہت زیادہ ضرورت، اور اس پر ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا، اپنے غلام سے کہا، خادم سے کہا کہ ایک منزل پر میں سوار ہوں گا، تم نکیل پکڑ کر چلو گے، تو اگلی منزل پر تم سوار ہوگے اور میں نکیل پکڑ کر چلوں گا، اور اسی زمین پر، اسی آسمان کے نیچے تاریخ نے ریکارڈ کیا کہ جب آخری سیگمنٹ تھا سفر کا تو حضرت عمر کی پیدل چلنے کی باری تھی۔ خادم نے عرض کی کہ اب تو آپ سوار ہو جائیں، لیکن حضرت عمر سوار نہیں ہوئے، پیدل ہی چلے۔ تو یہ باتیں جو ہم عام طور پر کہتے رہتے ہیں لیکن کر کے نہیں دکھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے ثابت کیا، جام شہادت نوش کر کے ثابت کیا کہ تمام مسلمان برابر ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ ہیں حضرت عثمان بھی اور ان کے ساتھ ہیں حضرت علی بھی۔ ہمارے یہ تینوں خلفاء، خلیفہ جو ہے وہ صرف امام کرانے والا امام تو نہیں ہوتا، امام المسلمین خلیفہ کو کہتے ہیں فقہ میں، امیر المومنین ان کا دوسرا ایک ٹائٹل ہے۔ وہ کیا تھا؟ ایک بڑی سلطنت کا فرما روا تھا، 3 بر اعظم پر پھیلی ہوئی سلطنت، ادھر یورپ کو ٹچ کر رہی ہو، ادھر ایشیا، ایران، عراق مشرق میں، اور ادھر مغرب میں
مصر یہ افریقہ کا ہے، اتنی بڑی سلطنت کے سربراہ، لیکن اپنی سیکیورٹی کے لیے کوئی ایکسٹرا میئر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دیے گئے، حضرت علی نماز پڑھا کر نکلتے ہوئے شہید کر دیے گئے مسجد کے دروازے پر، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا، اور آپ کے گورنرز آپ سے درخواست کرتے رہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم فوجیں لے کے آئیں اور یہ بلوائی ان کا ہم مقابلہ کریں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ کیا مطلب؟ میرا خون کسی دوسرے مسلمان سے بڑھیا نہیں۔ حضرت عمر نے بھی اس کی گواہی دی، اس کی شہادت دی، حضرت عثمان نے بھی اسی کی شہادت دی، حضرت علی نے بھی اسی کی شہادت دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کے سیاسی نظام کی گواہی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو کہ بیٹا باپ کا سکسیسر بن جائے، باپ کی جگہ وہ خلیفہ بن جائے، اس کو اسلام کے نظام سے متصادم سمجھا، لہذا اس کی ولی عہدی کی بیعت بھی قبول نہیں کی حضرت معاویہ کی زندگی میں، اور جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید ابن معاویہ سربراہ حکومت بن گئے، خلیفہ بن گئے، تو پھر اس کی بیعت بھی حضرت حسین نے نہیں کی، لہذا انہوں نے گواہی دی اسلام کے سیاسی نظام کی۔ اب ایک دوسرے اسی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نامینیشن تھی حضرت معاویہ نے جو کی اپنے بیٹے کی، یہ ایک گریجول ڈاؤن فال تھی اسلام کی۔ 30 سال جو ہیں وہ اسلام کے عروج کا دور ہے کہ جیسا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے ہر گوشے میں، عبادات میں، رسومات میں، اور معاشرت میں، معیشت میں اور حکومت میں، وہ اپنی اصلی شکل کے اندر قائم تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے، ان کا ٹائٹل ہی خلیفۃ رسول اللہ تھا، اللہ کے رسول کے خلیفہ۔ خلیفہ کہتے ہیں سکسیسر کو، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، خلیفہ پیچھے آنے والا، سکسیسر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل خلیفۃ رسول اللہ قرار پایا، یہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں۔ تو اس پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کے بعد یہ ٹائٹل تبدیل کیا کہ پھر یہ تو چلتا ہی چلا جائے گا، اور 20 30 نام آئیں گے، فلاں کا خلیفہ جو خلیفہ تھے فلاں کے، جو خلیفہ تھے فلاں کے، اور پھر آخر میں حضرت ابوبکر آئیں گے خلیفۃ رسول اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کا یہ ٹائٹل اختیار فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر مرگ پر تھے اور مشورہ انہوں نے کیا صحابہ کرام کے ساتھ نامینیشن کا، تو اسلام اتنا جوان تھا اس وقت کہ کسی نے حضرت عمر کے مقابلے میں عبد الرحمن ابن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید حضرت عمر کی اتنی بڑی شخصیت سامنے تھی کہ کسی کو خیال نہیں آیا، لیکن دوسرا بھی آپ خیال رد نہیں کر سکتے کہ ابھی اسلام کی جو روح تھی وہ بالکل جوان تھی، لہذا کسی کو خیال ہی نہیں آیا۔ حضرت عمر کا دور خلافت 10 سال ہے۔ اس 10 سال میں اب ایک کمزوری بہرحال آ گئی، اگرچہ باقی سب چیزیں انٹیکٹ تھیں، ایک کمزوری بہرحال آ گئی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ فرمایا کہ جی مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اب خیال یہی ہے کہ میں نہیں بچوں گا، لہذا میرا سکسیسر کون ہوگا، میرا خلیفہ کون ہوگا، اس کے بارے میں دریافت فرمایا، صحابہ سے مشورہ کیا۔ اب اس موقع پر ایک آواز آ گئی کہ آپ عبداللہ بن عمر یعنی اپنے بیٹے کو نامینیٹ کریں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عبداللہ ابن عمر بھی صرف حضرت عمر کے بیٹے نہیں ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، یعنی ان کے آزاد کردہ غلام تھے عبداللہ ابن عمر کے نافع،
ان کے شاگرد تھے امام مالک. یہ 4 ائمہ میں سے جو ہیں امام مالک جو مؤلف ہیں موطا امام مالک کے، یعنی موطا امام مالک جو کتاب ہے حدیث کی اس کے تدوین کرنے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور پھر انہی کے شاگردوں میں پھر جا کر اب امام شافعی آئیں گے، پھر انہی کے شاگردوں میں سے شاگرد در شاگرد وہ امام احمد بن حنبل ہوں گے. تو یہ پورا کا پورا سلسلہ ہے محدثین فقہا کا، اس کے اصل جو جڑ و بنیاد ہیں وہ عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جو دانش مندی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ کے ایک جوانی کے واقعے کو بنیاد بنا کر ان کی فائل دور پھینک دی. وہ واقعہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو طلاق دے دو. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تمہارا باپ کہہ رہا ہے کہ تم طلاق دے دو، تم مجھ سے پوچھنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ اس پر فقہا نے خیر بڑی بحثیں کی ہیں کہ وہ باپ عمر تھا. ہر باپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. ہر باپ اتنا عقل مند جتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل مند تھے وہ عقل مند نہیں ہے. لہذا اکثر فقہا کے نزدیک صرف باپ کے کہنے پر جو ہے وہ بیوی کو طلاق دینا یہ درست نہیں ہے. لیکن بعض لوگ بہرحال اس کو اوپن کرتے ہیں کہ بہرحال حضور صاحب نے باپ کا لفظ استعمال کیا ہے تو پھر ہر باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ بیٹے سے کہ بیوی کو طلاق دے دے. بہرحال یہ ہے عبداللہ ابن عمر. اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہیں کھڑے کھڑے بیوی کو طلاق دے دی کہ جب کہ ان کی بیوی ایام میں تھی، اور ایام میں طلاق دینا مکروہ ہے. تو حضرت عمر نے اس واقعے کا حوالہ دے کر اس کو بنیاد بنا کر میں کہتا ہوں فائل دور پھینک دی، نام ہی نہ لو اس کا. پھر آپ نے 6 جو بھی اس وقت عشرہ مبشرہ موجود تھے، وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی کہ فلاں بھی جنت میں، فلاں بھی جنت میں، فلاں بھی جنت میں، فلاں بھی جنت میں، ان میں سے 6 ابھی زندہ تھے. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 6 کی ایک کمیٹی بنائی. اس میں اب ان صحابہ میں حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید بھی شامل تھے جو حضرت عمر کے ایمان کا ذریعہ بنے. جب وہ کہا تھا ابو نعیم نے کہ اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی تو ایمان لا چکے ہیں، یہی حضرت سعید ابن زید ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سعید جو ہے یہ امیر المومنین نہیں بن سکے گا، لیکن مشورہ کیا جائے گا اس سے. کتنی دور کی بات ہے کہ کوئی یہ نہ ٹریڈیشن بن جائے کہ اپنے کسی قریبی عزیز کو کسی بہانے سے خلیفہ بنا دیا جائے. ایسا حضرت عمر نے ہونے نہیں دیا. اس کے بعد حضرت عثمان کی جب شہادت واقع ہوئی تو ایک عجیب کیوس کا عمل کا دورہ تھا کہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال دانش مندی کا ثبوت دیا اور آگے بڑھ کر بیعت لے لی. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس وقت پھر مشورہ ہوا کہ پھر کون سکسیسر ہوگا. پھر وہی بات آ گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ حسن کو اپنے بیٹے کو نومینیٹ کر دیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصولی موقف اختیار کیا. وہ جو اصولی بات ہے کہ یہ تمہارا معاملہ ہے، نہ میں تم سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم اسے نومینیٹ کرو اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں نہ کرو. کیوں؟ اصول تو یہی ہے کہ جب خلیفہ کا منصب خالی ہوا ہے تو تمام مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص نومینیٹ کیا جا سکتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ اس کا بیٹا ہے یا اس کا بھائی ہے، ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں یعنی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ طویل عرصے تک وہ ایک بھائی صدر وزیر اعظم رہا، دوسرا بھائی وزیر اعلیٰ رہا. اب ایک اپوزیشن لیڈر مرکز میں ہے، ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پروونس میں ہے، ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا. اگرچہ یہ اپنی جگہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہرحال اس میں فیورٹزم کو دخل ہوتا ہے اور پھر میرٹ پر جو ہے یہ فیصلے نہیں ہوتے. قانونی طور پر جائز ہے لیکن یہ فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے میرٹ کی بات کی لیکن حضرت عمر نے دور اندیشی کا معاملہ کیا. اب اس سے ایک سٹیپ نیچے آ جائیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے، یعنی
وہی اب حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت معاویہ اور حضرت علی کے جھگڑے میں ان کے وکیل تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اب وہی حضرت معاویہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اب اسلام ذرا کمزور ہو گیا ہے، جب تک خاندانی عصبیت بیک پر نہیں ہوگی تو حکومت سنبھالنی مشکل ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نامینیٹ کیا۔ اب اس پہ 5 افراد نے اختلاف کیا جو بڑے نمایاں بڑے بڑے صحابیوں کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن عمر نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں تھے، حضرت عباس کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے چچا زاد بھائی، یہ بھی بہت کثیر الروایت صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمارہ حدیث ان سے نقل ہیں۔ عمر میں بہت چھوٹے تھے لیکن رشتے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، کزن تھے۔ 14 سال کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا ہے، آپ کا وصال ہوا ہے۔ یہ 6 نے بیعت نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید ابن معاویہ نے چارج سنبھالا، اب ظاہر خلافت کی بیعت ہونی تھی، تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال ہو چکا تھا، اور باقی 4 میں سے 2 نے بیعت تو نہیں کی لیکن اس کے خلاف ریئیکٹ بھی نہیں کیا اور اس کے خلاف کھڑے بھی نہیں ہوئے۔ یہ تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے۔ لیکن 2 نے اس کے خلاف بغاوت کی، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے اس کے خلاف ریوولٹ کیا۔ اور جو 10 محرم آ رہی ہے اس میں کیا ہوا، اسی ریوولٹ کے نتیجے میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری فیملی کو لے کر کوفہ جا رہے تھے، وہاں سے انہیں دعوت آئی تھی کہ ہم تو آپ ہی کو اپنا امام مانتے ہیں، آپ ہی کو خلیفہ مانتے ہیں، آپ یہاں آئیں تو آپ وہاں پر لے کر چلے۔ اگرچہ جب وہ روانہ ہو رہے تھے تو انہیں دونوں بزرگوں نے، یعنی رشتے کے اعتبار سے وہ حضرت حسین کے چچا لگتے تھے عبداللہ ابن عباس، انہوں نے بھی منع کیا، اور عبداللہ ابن عمر نے بھی منع کیا کہ نہ جاؤ۔ یہاں تک کہا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہ بھتیجے اگر میرا بس چلتا ہوتا تو میں تمہیں زبردستی پکڑ کر بٹھا لیتا، کم سے کم بال بچوں کو لے کر نہ جاؤ۔ لیکن بہرحال ایک دھوکہ ہوا ان کے ساتھ جس کے نتیجے میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ تو یہ تاریخی واقعات ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ اس میں اسلام کی جو عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ حالات کی سنگینی کو دیکھ کر دانش مندی اور حکمت کا ثبوت دے رہے ہیں، ان پر بھی کوئی الزام نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے۔ اصل میں ساری جو ہیں وہ سازشیں تھیں اسلام کو ختم کرنے کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد شروع ہوئیں، اور خاص طور پر ایران جو ہے وہ ان کا مرکز بنا کہ ایران میں یہ چیز جو ہے یہ پھیلائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا حق غصب ہوا ہے، یعنی خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کو نہیں، حضرت علی کو ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک وسپر ہوتی ہے، اور کون مسلمان ہوگا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اور کون مسلمان ہوگا جسے حضرت علی سے محبت نہیں ہوگی، پھر کون مسلمان ہوگا جو حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے پیار نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے نا، ان کی شہادت ہوئی، اس پر کس مسلمان کو دکھ نہیں ہوگا۔ لیکن اصول، نظام خلافت، حکومت کے نظام ایسے نہیں چلا کرتے، حکومت کے نظام کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جس کو پورا کرنا ہوتا ہے، دکھ افسوس ہوگا، لیکن بہرحال نظام حکومت اللہ کے فضل و کرم سے چلتا رہا۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد بھی 1924 تک خلافت قائم رہی۔ یہ کیا تھی؟ اس میں گندگیاں بھی آئیں، خرابیاں بھی آئیں، اسلام کو زوال بھی آیا،
اسلام کی جو بیسک ویلیوز کا مذاق بھی ہوا، اور جو بنیادی حرام کی ہوئی چیزیں تھیں ان کا ارتکاب بھی ہوا، لیکن بہرحال خلافت قائم رہی۔ 30 سال جو خلافت راشدہ کا دور ہے وہ دور ہے کہ جس کو دشمن بھی مانتا ہے کہ اسلام اپنی اصل شکل کے اندر موجود تھا، جبکہ کوئی دنیا کا اور نظام جو ہے وہ 30 سال بھی قائم نہیں رہ سکا۔ یہ بالکل ہمارے ماضی قریب کی بات ہے، کمیونزم کا سیلاب آیا، لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں تو ایک دن بھی نہیں آیا۔ یعنی اصل جو اس کے مجوزین تھے، اس کا تجویز کرنے والے تھے نظام کے، وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی کہ مصداق وہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن قائم ایک دن بھی نہیں کر سکے۔ لیکن وہ نظام ختم ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوسرے پہلو تھے وہ رہ گئے بیان کرنے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ان کو بیان کروں گا، کہ اسلام کا بلکہ پوری نوع انسانی کا سب سے سنہری دور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہی کے ہم نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور ہے۔ اس سے زیادہ روشن دور، اس سے زیادہ عدل و انصاف اور معیشت کے اعتبار سے مستحکم دور تاریخ انسانی میں نہیں آیا۔ اب ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں مخلص ہیں کہ میں مدینہ کا نظام جو ہے وہ لاؤں گا، مدینہ کی ریاست کا نظام۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ کی ریاست جو تھی وہ انٹرم پیریڈ تھا، اصل جو اسلام کا نظام ہے وہ جا کر قائم ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو انہوں نے سیاسی سطح پر جو اقدامات کیے انشاءاللہ آئندہ اس پر گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔